أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. سلسلہ کلام چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا جو مصر کے حکومت کے ماتحت رہنے والے تمام جادوگروں کے ساتھ ہوا. پچھلی آیات میں نے عرض کیا تھا کہ فرعون نے اور فرعون کے ارکان دولت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرایا کہ ہم تمہارے مقابلے کے لیے دنیا کے سارے جادوگروں کو اکٹھا کریں گے. وہ آ گئے اور میلے کے دن میدان میں سب جمع ہو گئے. وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس میدان میں پہنچے. اب جو کچھ بھی پہلے گفت و شنید ہوئی ہو آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ پہل تم کرو گے یا ہم کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی لوگ پہل کرو. چنانچہ اس پورے میدان میں انہوں نے اپنے کرتب پھیلا دیے اور جادو کے ذریعے سے جتنی لاٹھیاں اور رسیاں اور چھڑیاں ان کے ہاتھوں میں تھیں جن کو انہوں نے میدان میں چھوڑ کر کے ان کو سانپ کی شکل دکھایا تھا جادو کے ذریعے سے ان کو پھیلا دیا پورے میدان میں. پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی گھبراہٹ پیدا ہوئی. حق تعالی شانہ نے انہیں دلاسا دیا کیوں گھبراتے ہو اب تم اپنی لاٹھی چھوڑ دو. یہ لاٹھی ان کے بنائے ہوئے جتنے سانپ ہیں ان سب کو نگل جائے گی. چھوڑو تو. اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ دکھایا ہے وہ جادو ہے اور جادو جو ہے وہ نظروں پر عمل کرتا ہے.
جو چیز وہ دکھاتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف ایک تصنع ہوتا ہے۔ دیکھنے میں تو دکھائی دیتا ہے مگر حقیقتاً کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا معراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بتایا ہدایہ کے سبق میں۔ فرمایا کہ میں قلعے کی جانب سے آ رہا تھا، ایک محلہ ہے محلہ قلعہ، فرمایا کہ میں محلہ قلعہ کی جانب سے آ رہا تھا اور ایک جادو دکھانے والا وہاں پر آیا ہوا تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی، چاروں طرف سے لوگ جمع تھے۔ تو اس نے ایک گورلا کھچایا تھا، ایک دائرہ بنایا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو اس دائرے کے اندر کوئی نہیں آئے گا، سب کوئی باہر رہنا۔ ایک ہاتھی اس کے ساتھ تھا، وہ ہاتھی گورلا کے درمیان میں کھڑا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں بھی باہر سے دیکھ رہا تھا، دکھائی کیا پڑ رہا تھا کہ وہ جادوگر جو ہے وہ ہاتھی کے پیچھے کے راستے سے اندر داخل ہوتا ہے اور منہ کے راستے سے باہر نکل آتا ہے، یہ دکھائی دے رہا۔ فرمایا کہ سب کو یہی دکھائی دے رہا تھا، میں نے دیکھا مجھے بھی یہی دکھائی دے رہا تھا، مگر حضرت بہت ذہین تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ حقیقت تو خیر ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ پاخانے کے راستے کا کوئی منفذ ڈائریکٹ منہ کی طرف نہیں ہے، اس لیے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ اس کا محض کھیل اور نظر کا دھوکہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس کا گرنڈا توڑ کر کے اندر داخل ہو گیا، اور جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ہاتھی کے کنارے کنارے گھوم رہا ہے۔ تو ہاتھی اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، نہ اندر جا رہا ہے نہ کچھ نہیں، باہر گھوم رہا ہے، اور دکھائی یہ پڑ رہا ہے کہ وہ اندر سے داخل ہو رہا ہے، پیچھے کے راستے سے اور آگے کے راستے سے نکل رہا ہے۔ میں اپنی پھوپھی کے یہاں جا رہا تھا پرتاپ گڑھ ہوتے ہوئے، اور اس وقت میرا لڑکپن تھا، تو یہ بھیرو پور اڈا ہوتے ہوئے جاتے تھے ہم لوگ، تب اکا چلتا تھا، اکا کا اڈا وہیں تھا، وہیں اکا ملتا تھا، تو اکا کے خاطر میں وہاں گیا۔ میرا خیال ہے کہ قریب یہی 10-11 بجے کا ٹائم رہا ہوگا۔ تو ایک مداری لوگوں کو کھیلا دکھا رہا تھا، میں نے دیکھا تو میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا کہ دیکھو یہ کیا دکھا رہا ہے، تو عجیب عجیب چیز دکھائی دے رہی تھی۔ تو مٹی کا ایک لوٹا اتنا بڑا، آدھا ٹوٹا ہوا اور آدھا سے سلامت، اور ٹوٹا ہوا جو حصہ تھا اس کے اوپر اس نے چمڑے کا پیوند لگایا ہوا تھا۔ بھلا مٹی میں چمڑے کا کہیں پیوند لگتا ہے؟ مگر سب دکھائی دے رہا تھا، اور گورلا اس نے بھی کھچایا تھا، نے کہا دیکھو باہر کوئی نہ جائے، سب کوئی اندر ہی رہنا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ کچھ پڑھتا تھا، کچھ بولتا تھا، اور وہ لٹیا جو ہے اس کو وہ اوپر آسمان کی طرف اٹھاتا تھا، اور پہلے دکھاتا دیکھو اس میں کچھ نہیں ہے، اور اس کے بعد آسمان کی طرف اٹھاوے تو اس میں پانی بھر جائے، اور وہ جو چمڑے کا پیوند اس نے اس لوٹے میں لگایا تھا، اس کا جو اس کی جو سیلن تھی وہ اتنی بڑی بڑی تھی، یعنی اس میں تو ایک قطرہ پانی بھی نہیں رکنا چاہیے، ایک قطرہ پانی بھی اس میں نہیں رکنا چاہیے۔ اول تو یہی حیرت کی بات تھی کہ مٹی کی لوٹیا میں اور چمڑے کا پیوند، بھلا پکڑا کیسے اس نے؟ اور دوسرا اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ پانی خالی ہے، اوپر آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے تو اوپر سے اس میں پانی آگے بڑھ جاتا ہے، پانی چھلک رہا ہے اوپر سے، اور نیچے سے کچھ بھی نہیں۔
یعنی نیچے سے پانی بھرا ہوا تبھی تو اوپر سے چھلکے گا. یہ منظر میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا, سمجھے. تو یہ ہوتا ہے, یہ نظر بندی جو ہے یہ بھی جادو ہی کی ایک قسم ہے. یہ سب مناظر دیکھ, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادوگری کے ذریعے سے نظروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. حقیقت کچھ نہیں ہوتی, صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. اب ان لوگوں نے جو کیا تھا وہ تو جادو تھا, وہ تو نظر کا دھوکہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ معجزہ تھا اللہ کا دیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تم اپنی لاٹھی چھوڑو, یہ لاٹھی ان کے جتنے سانپ ہیں سب کو نگل جائے گی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی چھوڑا تو جتنے بنے ہوئے سانپ ان کے پورے میدان میں گھوم رہے تھے, ایک طرف سے اس نے سب کو نگلنا شروع کیا اور سب کو نگل گئی. حیرت ناک بات یہ ہے کہ جب یہ منظر ختم ہوا مقابلے کا تو وہ جادوگر کہنے لگے کہ ہم نے جو دکھایا تھا یہ تو کوئی حقیقت تھی نہیں, آخر وہ ہماری رسیاں اور لاٹھیاں جو ہم نے چھوڑا تھا وہ گئی کہاں, وہ گئی کہاں. بس یہ بات تھی کہ جادوگروں کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا یقین ہو گیا. پہلے بھی انہیں تردد تھا موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر, چونکہ وہ اپنے فن کے ماہر تھے اس لیے جادو کی حقیقت سے تو خوب واقف تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو ان سے ہوئی ہے تو اس سے ان کو دل متاثر ہو گئے. وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ جو ہے یہ شخص جو ہے یہ جادوگر نہیں ہے, جادو کی حقیقت ہم لوگ خوب جانتے ہیں, یہ آدمی جادو والا نہیں ہے, یہ بلا شبہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا پیغمبر ہے. اس کی ہمت بھی ان لوگوں کی درمیان میں آپس میں اختلاف بھی پیدا ہو گیا ہے. میں نے پیچھے عرض کیا تھا یتنازع بینہم امرہم, کہ آپس میں وہ لوگ جھگڑنے لگے. کوئی کہتا کہ نہیں مقابلہ کیا جائے اور کوئی کہتا کہ نہیں بھائی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, کیوں زبردستی اپنے سر میں درد پال رہے ہو, یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. مگر اکثریت انہی لوگوں کی تھی جو دام پر آئے تھے, جو اجرت پر لائے گئے تھے, جن کو بڑے بڑے انعامات دینے کا وعدہ کیا تھا فرعون نے. اکثریت ان لوگوں کی تھی تو لوگوں نے کہا نہیں کچھ نہیں, یہ سب جادوگر ہیں اور ہم مقابلہ کریں گے اور جادو کے ذریعے سے ہم ان کو ہرا کے چھوڑیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ چھوڑو اپنی لاٹھی, یہ کھا جائے گی ان کو. انما صنعوا کید ساحر, اس لیے کہ انہوں نے جتنا کچھ کرتب دکھایا ہے یہ سب جادو ہے, یہ جادوگری کا کھیل ہے, جادوگری کی چال ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی, اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے, اس لیے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو دھوکہ دیتے ہیں, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لیے ایسے لوگ کبھی فلاح یاب نہیں ہوتے, یہ ناکام رہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں پہلے بھی ان لوگوں کے دل میں تردد تھا کہ یہ آدمی جادوگر نہیں ہے, لیکن اکثریت کی رائے ہوئی مقابلہ کرنے کی, اس لیے مقابلے پر آئے. اب دوسرا کرشمہ یہ سامنے آیا کہ انہوں نے جتنی لاٹھیاں رسیاں جادو کے ذریعے سے سانپ بنا کے ڈالا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایک طرف سے سب کو نگل گئی اور ان کے جوہر کو نگل گئی, یعنی وہ لاٹھیاں اور رسیاں سب غائب ہو گئی, ان کا پتہ ہی نہیں چلا.
کھیلا ختم ہونے کے بعد بھی ان کا کہیں سراغ نہیں. اب اور زیادہ یقین پکا ہو گیا. جو لوگ کچے تھے ان کے دل میں بھی یہ بات یقین کے درجے میں پہنچ گئی کہ واقعتاً یہ آدمی جادوگر نہیں ہے، یہ بلا شبہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ لاٹھی اس کا معجزہ ہے. انہیں یقین ہو گیا. چنانچہ یہ جتنے 72 جادوگر تھے سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سجدے میں گر گئے. وَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. بہت ممکن ہے کہ اس کرشمہ سازی سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد لے لیا ہو کہ دیکھو اگر میں ہار جاتا ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم لوگ ہار جاتے ہو تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں ایمان لانا پڑے گا. تو ان لوگوں نے یہ عہد کیا ہو کہ بالکل صحیح ہے، اگر ہم ہار جائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے. اس وعدے کے مطابق جب دیکھ لیا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اپنی کھلی آنکھوں سے، فوراً سجدے میں گر گئے. ادھر یہ سجدے میں گرے اور اعلان کر رہے ہیں آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. ہم لوگ ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یہ اعلان کیا اور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اسی سجدے کی حالت میں حق تعالی شانہ نے ان کو جنت اور دوزخ کے مناظر دکھا دیے. ان کو جنت میں ملنے والے درجات علیہ ان کی آنکھوں سے دکھا دیے گئے. اب ان کا یقین ایک دم پکا ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ موسیٰ پیغمبر ہیں، جنت اور دوزخ حق ہے، اور جو ایمان لائے گا اس کو جنت میں مراتب علیہ حاصل ہوں گے. اس کا مکمل یقین ہو گیا، اس لیے انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. سارا کھیلا ہو گیا خراب. اتنی جد و جہد کی گئی تھی، اتنی محنت کی گئی تھی، بہت رقم لگائی گئی ہوگی، پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کرنے میں اچھی خاصی رقم خرچ ہوئی ہوگی، لوگوں نے انتظامات کیے ہوں گے، اس پر بھی لاگت آئی ہوگی، اور کھیلا سارا کا سارا خراب ہو گیا اس وقت جب ان جادوگروں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. چونکہ دیکھنے والوں میں، نظارہ کرنے والوں میں فرعون موجود تھا. میں اپنے لشکر کے اور میں اپنے تمام ارکان دولت کے. فرعون برہم ہوا اپنے بلائے ہوئے مہمانوں پر، اپنے بلائے ہوئے جادوگروں پر برہم ہو گیا. کہنے لگا یہ کیا کیا تم نے؟ ہم نے تم کو اسی لیے بلایا تھا، ہم نے تو موسیٰ کو نیچا کرنے کے لیے بلایا تھا، تم کو نیچا دکھانے کے لیے، اور تم نے تو موسیٰ کی عظمت کو اور زیادہ بڑھا دیا. یہ کیا کیا تم نے؟ اور پھر تم نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا میری اجازت کے بغیر. بلایا ہم نے تھا، تم کو پہلے ہم سے اجازت لینا چاہیے تھا نا. بغیر میری اجازت کے تم نے اپنے ایمان کا اعلان کیا کیسے؟ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ تم سب کا استاد ہے، تم لوگ اس کے چیلے ہو، اور یہ تمہاری میری بھگت تھی.
مگر تم نے ہم کو دھوکے میں رکھا، اس لیے اس کی کڑی سے کڑی سزا ہم تم کو دیں گے۔ کہنے لگا إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، ہم تمہارے ہاتھ اور پیر کٹوائیں گے، اور اتنا ہی نہیں، ہاتھ پیر کٹوا کر کے کھجور کے تنوں کی بلندی پر ہم تم کو سولی پر چڑھائیں گے، تم جان جاؤ گے کہ میرا عذاب بڑا ہے کہ خدا کا عذاب بڑا ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کس کی سزا دیر پا ہے۔ تم ایمان کیوں لائے ہو؟ ایمان تم اس بنا پر لے آئے ہو کہ تم نے یہ یقین کر لیا کہ جو اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لائے گا، جو اللہ کے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے گا، جو اللہ کے احکام پر ایمان نہیں لائے گا، اس کو اللہ سزا دے گا۔ اسی ڈر کے مارے تو تم ایمان لائے ہو۔ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میری سزا زیادہ سخت ہے کہ خدا کی سزا زیادہ سخت ہے۔ آپ بولو، خدا کے مقابلے کی بات کر رہا ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، مگر ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ علم الیقین تو یہ ہے کہ کہنے والے نے کہا یا کتابوں میں پڑھا، اس کی وجہ سے کسی بات کو مان لیا، اور عین الیقین یہ ہے کہ جو سنا تھا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جو پڑھا تھا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ عین الیقین سے جو علم آدمی کو حاصل ہوتا ہے وہ ایک دم پختہ اور پکا ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان جادوگروں کو تو عین الیقین حاصل ہو گیا، اب کسی کے ڈرانے دھمکانے سے کہاں پھرنے والے، کہاں باز آنے والے۔ اس لیے فرعون کی دھمکی کا ان لوگوں نے کوئی اثر قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ چکے ہیں اور جنت میں اپنے مرتبے کو بھی دیکھ چکے ہیں۔ اب کس بات کی کسر باقی؟ چاہے جتنا ڈراؤ، چاہے جتنا دھمکاؤ، اب باز آنے والے نہیں ہیں۔ یہی مقام معرفت حضرات صحابہ کو حاصل تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نہیں تھا، مگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر اتنا یقین تھا اور اتنا اعتماد تھا کہ جو بات ان کی زبان سے نکلتی ہے وہ 100% صحیح ہوتی ہے، اور بارہا اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ ایمان لاتے تھے، اور چاہے جتنی بڑی طاقت ان کے پیچھے لگ جائے کبھی مکرتے نہیں تھے۔ ایک دفعہ حضرت کعب بن مالک کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا ان کی ایک غلطی پر، اور یہ بائیکاٹ لمبا ہو گیا 50 دن تک۔ پریشان تھے، حضور کے سامنے آتے سلام کرتے، حضور ان کے سلام کا جواب نہ دیتے، اور جب حضور ان کے سلام کا جواب نہ دیتے تو جس صحابی سے بھی یہ سلام کرتے وہ بھی ان کو جواب نہ دیتا۔ کہتے ہیں کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی، میں سوچنے لگا کہ خدا نخواستہ اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی اور حضور ناراض ہوئے تو میری دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ کوئی بات نہیں کر رہا ہے، پورے معاشرے پورے سماج میں ایک آدمی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں، کسی سے کوئی بات پوچھیں تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ کتنی تکلیف ان کو اس وقت ہوئی ہوگی۔ غسان کے بادشاہ کو معلوم ہو گیا
کہ کعب ابن مالک سے ان کا آقا ناراض ہے، اس نے فوراً موقع کو غنیمت سمجھ کر خط لکھا، میں نے سنا ہے کہ تمہارا آقا تم سے ناراض ہے، تو تم کیوں وہاں پڑے ہوئے ہو؟ چلے آؤ میرے یہاں، جو عہدہ کہو گے ہم وہ عہدہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب اس کا قاصد یہ خط لے کر حضرت کعب ابن مالک کے پاس پہنچا ہے تو حضرت کعب ابن مالک نے اس خط کو پڑھنے کے بعد چیر ڈالا اور چیر کے لے جا کر کے چولہے میں ڈالا اور رونے لگے اور خدا سے کہنے لگے کہ اے پروردگار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنے ناراض ہو گئے کہ کافر اور مشرک میرے اوپر للچائی ہوئی نگاہ ڈالنے لگے، مگر خاموش، نہ ایمان سے پھرے، نہ اس بادشاہ کے عہدے کو انہوں نے قبول کیا، نہ اس کے یہاں جانا قبول کیا۔ فکر تھی تو صرف ایک بات کی تھی کہ حضور ناراض چل رہے ہیں، حضور کسی طرح راضی ہو جاتے، اس کے بعد چاہے میں مر ہی جاتا، لیکن حضور راضی ہو جاتے بس۔ فکر تھی تو صرف ایک بات کی تھی کہ حضور مجھ سے راضی ہو جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ایسے وقت میں اگر ایمان اتنا پختہ نہ ہوتا تو آدمی دشمن کے ہاتھ میں چلا جاتا، کہتا کہ جب انہی کی خاطر تو ہم مر رہے ہیں اور یہ ہم سے ناراض ہے تو چھوڑو ان کو، چلو دوسرے کے یہاں، یہ فیصلہ کر دیتا۔ مگر نہیں، حضرات صحابہ کو 100% یقین تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ کسی کے داؤں پیش میں نہیں آئے، کسی کے دھوکے میں نہیں آئے، کسی اور کی جانب نگاہ نہیں گئی، جن کا دامن پکڑا تھا انہی کے ساتھ رہے۔ میرے کہنے کا مطلب کہ یہ تب ہوتا ہے جب یقین 100% ہو تب۔ تو ان جادوگروں کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر اب تو 100% یقین ہو چکا ہے، اب کہاں پھسلنے والے ہیں۔ تو ان حضرات نے جواب دیا جس کو قرآن نقل کرتا ہے، لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ اے فرعون اور فرعون کے اہل سلطنت، کان کھول کر سن لو، ہم موسیٰ علیہ السلام پر ان کے معجزات کو دیکھ لینے کے بعد تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے۔ موسیٰ کے مقابلے میں ہم تمہاری بات کو نہیں مان سکتے، ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے۔ اور فرعون جو خدائی میں پروردگار عالم کے مقابلے کی بات کر رہا ہے، رب العالمین کے مقابلے میں ہم اس کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ رہ گیا تمہارا فیصلہ تو چاہے جو فیصلہ کر لو، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تمہیں فیصلہ کرنا ہو کر لو۔ تم فیصلہ کرو گے ہماری موت کا اور ہمیں موت کا کوئی ڈر نہیں، تم فیصلہ کرو گے ہمیں سزا دینے کا تو دے لو، جتنی سزا ہو وہ تمہاری سزا۔ یہ زندگی 4 دن کی، دنیا میں جو آیا ہے 4 دن کے لیے آیا ہے، یہاں کی زندگی جاویدانی نہیں ہے، جاویدانی زندگی تو آخرت کی ہے، آخرت ہماری بنی رہے گی۔ یہ 4 دن کی زندگی آج چلی جائے گی تو چلی جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو ہمارے لیے فیصلہ کرے گا وہ اسی دنیا ہی تک کے لیے تو ہوگا۔ عالم آخرت میں پہنچنے کے بعد ہم اپنے مراتب کو دیکھ چکے ہیں، ہمارا کیا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور ہمارے لیے کون کون سی نعمتیں ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ہمیں زندگی کی اب کوئی لالچ نہیں ہے۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا
ہم اپنے رب پر، دیکھیے شروع میں کہا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، اور جتنا سختی بڑھ رہی ہے اتنا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کہتے ہیں آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے۔ ابھی تک تو موسیٰ و ہارون کے رب کہا تھا، اب اپنا ڈائریکٹ رب کہہ رہے ہیں۔ دیکھو یہ ہے ایمان کی ترقی۔ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئیں گے، کیوں؟ لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، ابھی تک دنیا میں ہم دھوکے میں تھے، ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں تھا۔ اپنے رب کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اور صراط مستقیم کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم کفر و معصیت کی گھاٹیوں میں بھٹکتے رہے۔ یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری خطا ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ اب تک کی زندگی ہماری خراب ہوئی، اب اگلی زندگی ہم خراب نہیں ہونے دیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کہا ہے، بڑی غفلت میں گزری عارفی عمر عزیز اب تک، بڑی غفلت میں گزری عارفی عمر عزیز اب تک، کہیں ایسا نہ ہو یہ عمر بھی یوں ہی گزر جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ عمر بھی یوں ہی گزر جائے۔ ابھی تک فکر نہیں تھا، اس لیے کہ ہم اندھے تھے، ہمیں حقیقت نظر نہیں آئی تھی۔ اب ہمیں حقیقت نظر آ گئی ہے، اب ہمیں نہ اس دنیا کی لالچ ہے اور نہ اپنی زندگی کی کوئی لالچ ہے۔ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے، وہ ہمیں جس حال میں رکھنا چاہے۔ آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ بھی ہماری غلطی ہوئی کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے، تمہارے دباؤ کی وجہ سے ہم موسیٰ کے مقابلے میں آ گئے۔ یہ بھی ہماری غلطی، ہمیں اپنی غلطی نظر آ رہی ہے۔ موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے مقابلے میں ہم کو آنا نہیں چاہیے، مگر تمہارے دباؤ کی وجہ سے ہم ان کے مقابلے میں آ کر کے میدان میں کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی ہمارا قصور ہے۔ ہم اللہ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس غلطی کو معاف کر دے۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ سب سے افضل، سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، خود بھی باقی رہے گا اور جس چیز کو چاہے گا اس کو باقی رکھے گا۔ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ پھر انہوں نے کہا، جو آدمی رب العالمین کے سامنے مجرم بن کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا، یعنی وہاں کی زندگی نہ زندگی جیسی ہوگی اور نہ موت ہی آئے گی کہ مر کر کے ختم ہو جائے، پڑا رہے گا اسی سزا میں۔ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو پروردگار عالم کے پاس پہنچے گا ایمان کی حالت میں، جس نے زندگی میں اعمال صالحہ کیے ہوں گے، ان ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجات جنت میں مقرر ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ہیں جو ہمیشہ رہنے کی، جس کے محلات کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اور جنتی ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر و معصیت سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا ہوگا۔ ایمان طاہر بنانے کے لیے آتا ہے، جو ایمان لے آتا ہے اس کا بدن بھی پاک رہتا ہے، اس کی روح بھی پاک رہتی ہے۔
روح اور جسم سب کا سب مزکا ہو جاتا ہے ایمان کی بدولت۔ یہ بدلہ ان لوگوں کا ہے، اب ہم ان کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ فرعون ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، جو جی چاہے وہ کر۔ یہاں تک تو یہ مضمون موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے مقابلے کا تھا۔ بقیہ مضامین انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ وآخر دعوانا